بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 43 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی ہم نے 3-4 چیزیں ہیں جو کہ حل کرنی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، یہ ہم نے واضح کرنا ہے۔ دوسرا ہے تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے، اور تیسرے نمبر پر ترکیب، اور چوتھے نمبر پر ترجمہ ہے۔ 8 جملے ہم نے گزشتہ تمرین کے اندر کیے تھے، 8 ہی جملے ہم انشاءاللہ آج کی تمرین کے اندر کریں گے۔ تو یہ اس ترتیب سے جملے بنیں گے۔ یہ 16 جملے ہیں، ایک ایک کر کے ان ساروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، انا اخو کا، اس کا پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ ترجمہ ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ انا یہ مبتدا ہے، اخو مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس مبتدا کی خبر بنے گا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ترکیب بھی ہو چکی ہے اس کی۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کے بارے میں حالت رفع نصبی جری نہیں دیکھی جاتی ہے، کیونکہ حالت رفع نصبی جری یہ مورب کی ہوتی ہے اور ضمیر یہ مبنی ہوتی ہے۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں اخو، اخو یہ کیا ہے، تینوں حالتوں میں سے یہ اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع اس کی کیوں ہے، کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، اور کاف یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، لہذا ہم نے اس میں سے مورب کی قسموں میں سے تلاش نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آگے سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو مالن۔ آگے دیکھیں، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، ترجمہ دیکھ لیں، انہوں نے پیمانہ رکھا اپنے بھائی کے کجاوے میں۔ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ جعل یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گی اس کے لیے فاعل، اور سقایا یہ بنے گا جعل کا مفعول۔ فی حرف جر، رحل مضاف، اخی مضاف الیہ مضاف، اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر رحل کے لیے مضاف الیہ، اور رحل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ جعل فعل کے متعلق ہوگا۔ جعل فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب بھی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھنا ہے کہ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے۔ تو پہلے دیکھیں یہ فعل ہے، اور فعل کے اندر ہم نے تینوں حالتوں میں سے کوئی حالت معلوم نہیں کرنی ہے، ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی حالت رفع ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں سقایا، اس کی حالت کیا ہے، اس کی حالت نسبی ہے، کیونکہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ السقایا یہ مفعول ہے، اور مفعول کی حالت نسبی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے فی حرف جر ہے، اور حرف تمام حروف ان کی کوئی حالت نہیں ہوتی ہے، نہ رفعی نہ نسبی نہ جری۔ آگے دیکھیں رحل، رحل اس کی حالت کیا ہے، اس کی حالت جری ہے۔ کیوں جری ہے، کیونکہ یہ فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ اور اخی اس کی حالت بھی جری ہے۔ کیوں جری ہے، کیونکہ یہ رحل مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اور آگے دیکھیں ہی ضمیر، یہ مضاف الیہ کی ضمیر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ تو تینوں حالتیں بھی ہوگی۔ اب آگے ہے 16 قسموں میں سے کون سی قسم۔ تو جعل یہ تو فعل ہے، لہذا فعل میں سے 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں دیکھی جائے گی۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں سقایا، یہ 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ تنوین بھی آتی ہے، لیکن الف لام ہونے کی وجہ سے یہاں پر تنوین نہیں آ رہی ہے۔ اور فی حرف جر ہے، حرف جر 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوتا۔ رحل یہ بھی 16 قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح ہی ہے۔ اور اخی یہ آپ کو معلوم ہے کہ 16 قسموں میں سے اسماء ستہ مکبرہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے۔ آگے دیکھیں داخلہ معہ السجن فتیان، ترجمہ دیکھ لیں، داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں فتیان، 2 نوجوان۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، داخلہ یہ فعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے نا وہ یہ ہے فتیان، فتیان اس کا فاعل ہے، مع مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر داخلہ کے لیے بنے گا مفعول اول، اور یہ جو السجن ہے یہ بنے گا مفعول ثانی۔ تو داخلہ فعل اپنے فاعل فتیان اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترجمہ بھی ہو گیا، ترکیب بھی ہوگی۔ اب آگے دیکھیں تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے۔ تو داخلہ یہ فعل ہے، لہذا فعل میں سے ہم نے تینوں حالتوں میں سے کوئی حالت معلوم نہیں کرنی ہے۔ اور مع یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرف ہے، اس کی بھی حالت معلوم نہیں کی جائے گی۔ ہو ضمیر ہے، اس کی حالت یہاں پر جری ہے، کیونکہ یہ مع مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ اور السجن اس کی حالت کیا ہے، اس کی حالت نسبی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ داخلہ کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مفعول کی حالت نسبی ہوتی ہے۔ اور فتیان اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے،
کیونکہ یہ داخلہ کے لیے فائل واقع ہو رہا ہے اور فائل کی حالت رفع ہوتی ہے. یہ تینوں حالتیں بھی ہوگی. باقی ہے 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. داخلہ یہ تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ہے اور جو 16 قسمیں وہ اس میں معرب کی ہوتی ہیں. اور ما یہ حرف ہے، اس میں بھی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا. وہ یہ ضمیر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ضمیر یہ مبنی ہوتی ہے اور 16 قسمیں یہ معرب کی ہیں. اور السجن یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور فتیان یہ تثنیہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کی حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے. اگلا جملہ دیکھیں، ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے بھیجا ان کی طرف 2 آدمیوں کو. عبارت ہوگی، ترجمہ ہوگا. اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. ارسلنا یہ فعل، نون الف نازمیر اس کے لیے فاعل ہے، الہ حرف جر، ہم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ارسلنا فعل کے متعلق ہوگا اور اثنین یہ ارسلنا کے لیے مفعول واقع ہوگا. تو ارسلنا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. ترکیب بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگی. اب تینوں حالتوں میں سے حالت. تو ارسلنا یہ فعل ہے، لہذا اس میں ہم نے حالت معلوم نہیں کرنی ہے، اور الہ حرف جر ہے، لہذا حالت یہاں پر بھی نہیں آئے گی. اور ہن یہ ضمیر ہے، مجرور کی ضمیر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الہ حرف جر داخل ہو رہا ہے. اور اثنین اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت نصبی ہے. کیوں نصبی ہے؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مفعول ہے اور مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے. اب 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ارسلنا یہ تو فعل ہے، لہذا 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا کیونکہ 16 قسمیں اس میں معرب کی ہیں. الہ یہ حرف ہے، لہذا 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا. اور ہم یہ ضمیر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، لہذا 16 قسمیں یہاں پر بھی نہیں نکالی جائیں گی. اور اثنین 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تثنیہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کی حالت نصبی کیسے آتی ہے؟ یا ساکن ماقبل مفتوح کے ساتھ. اگلا جملہ دیکھیں، اخو کا مم واسا کا، تمہارا بھائی وہ ہے جس نے تمہاری مدد کی. اب اس کی ترکیب دیکھ لیں. اخو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور من اسم موصول، اور یہ جو آگے نا واسا کا، یہ بن جائے گا صلہ. اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا کی خبر ہے. اس کی بھی دیکھ لیں. واسا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور کاف ضمیر مفعول ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر اخو کا مبتدا کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ترکیب بھی ہوگی. اب تینوں حالتیں دیکھ لیں. اخو اس کی حالت کون سی؟ اس کی حالت رفع ہے. حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے. اور کاف ضمیر اس کی حالت جری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے. اور اس کے بعد آگے دیکھیں، من اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے. اور واسا یہ فعل ہے، فعل کے اندر ہم نے حالت معلوم نہیں کرنی ہے. اور کاف ضمیر اس کی حالت نصبی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. حالتیں بھی ہوگی. اب آگے دیکھیں 16 قسموں میں سے. تو اخو آپ پڑھ چکے ہیں کہ 16 قسموں میں سے کون سی ہے؟ یہ ستہ مکبرہ ہے. اور اس کے بعد کاف یہ ضمیر ہے اور ضمیر 16 قسموں میں سے نہیں ہوگی. من یہ اسم موصول ہے، اسم موصول یہ بھی مبنی کی قسم ہے، لہذا 16 قسموں میں سے نہیں ہوگا. اور واسا یہ فعل ہے، فعل تو ہو ہی نہیں سکتا 16 قسموں میں سے. اور کاف یہ ضمیر ہے اور ضمیر بھی 16 قسموں میں سے نہیں ہوتی ہے. آگے دیکھیں، ہادانی ساحرانی، یہ 2 جادوگر ہیں. ترجمہ ہو گیا. ترکیب دیکھ لیں. ہادانی مبتدا، ساحرانی اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آسان ہے ترکیب اس کی. اب تینوں حالتوں دیکھ لیں. ہادانی اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت رفع ہے، اور ساحرانی اس کی حالت بھی رفع ہے. ہادانی کی حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے. ساحرانی کی حالت رفع اس لیے ہے کیونکہ یہ خبر ہے، خبر کی حالت بھی رفع ہوتی ہے. 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ ہادانی یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی حالت رفع آپ کو معلوم ہے کہ الف ما قبل فتح کے ساتھ آتا ہے اور آخر میں نون مکسور. اور ساحرانی یہ بھی 16 قسموں میں سے تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی آپ کو معلوم ہے کہ حالت رفع الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے. ادرد ہاتین الکلبتین، چھوڑ دے ان دونوں کتیوں کو. اس کا ترجمہ ہو گیا. اب اس کی ترکیب دیکھ لیں. ادرد یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، اور ہاتین یہ بنے گا اسم اشارہ، اور کلبتین یہ بنے گا مشار الیہ. اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ ادرد کے لیے بنے گا مفعول. ادرد فعل اپنے فاعل انت ضمیر اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. اس کی ترکیب ہوگی. اب تینوں حالتیں دیکھ لیں. ادرد یہ فعل ہے، لہذا ہم نے اس میں حالت معلوم نہیں کرنی ہے. اور ہاتین الکلبتین اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت نصبی ہے. کیوں نصبی ہے؟ کیونکہ یہ اس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے اور مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے.
16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ادرد میں تو 16 قسمیں نہیں نکالی جائیں گی، کیوں؟ کیونکہ یہ ادرد فعل ہے اور 16 قسمیں اسم کی ہوتی ہے. اور ہاتین الکلبتین یہ جو دونوں ہیں یہ 16 قسموں میں سے بنے گا تثنیہ، کیونکہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے نا وہ تثنیہ والا ترجمہ ہے. اور تثنیہ کی حالت نسبی آپ کو معلوم ہے کہ یا ساکن ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسور کے ساتھ آتا ہے. یہاں پہ بھی ایسے یہ کلبتین یا ساکن ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسور. آگے دیکھیں فیہما عینان نضاختان، ان میں 2 چشمے ہیں نضاختان ابلتے ہوئے، یعنی جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے. اب اس کی ترکیب دیکھ لیں. ترکیب میں اس میں یہ ہے کہ جو عینان ہے یہ بنے گا موصوف اور نضاختان یہ بنے گا صفت. موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو فیہما ہے یہ خبر بنے گا. دیکھیں جو فیہما اس کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کبھی بھی مبتدا واقع نہیں ہوتے ہیں. تو اگر تو یہ متعلق ہو سکیں تو آپ متعلق کر دیں، اگر متعلق نہ ہو سکیں تو آپ نے اس کو خبر بنانا ہے. اور یہاں پہ چونکہ لفظوں کے اندر متعلق موجود نہیں ہے لہذا آپ اس میں شبہ فعل محذوف نکال کے اس کو اس کے متعلق کریں گے اور پھر آپ نے اس کو خبر مقدم بنا دینا ہے. اس طریقے سے فی حرف جر ہما ضمیر مجرور جار مجرور مل کر ثابتانی یا موجودانی کر دیں. موجودانی شبہ فعل کے متعلق ہوگا، موجودانی شبہ فعل، اس میں نائب فاعل بنے گا اس کے لیے فاعل، اور یہ اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ جو مبتدا ہم نے بنایا عینان نضاختان اس کے لیے بن جائے گا خبر مقدم. تو مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ترکیب اور ترجمہ بھی ہو گیا. اب تینوں حالتیں دیکھ لیں. تو فی ہما اس میں تو حالت نہیں معلوم کی جائے گی کیونکہ فی حرف جر ہے، اس میں حالت نہیں ہوتی ہے. اور ہما اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اور عینان نضاختان ان دونوں کی حالت رفع ہے. حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے. عینان یہ موصوف ہے، صفت کے بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے. جب ہم نے موصوف پہ رفع پڑھا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے تو صفت پر بھی رفع پڑھا جائے گا مبتدا ہونے کی وجہ سے. تو یہ موصوف صفت مل کر بن جائے گا مبتدا اور وہ بن جائے گی اس کے لیے خبر مقدم. 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو فی تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ حرف ہے اور حرف 16 قسموں میں سے نہیں ہوتا ہے. اور ہما یہ ضمیر مبنی کی قسم ہے اور 16 قسمیں معرب کی ہوتی ہیں لہذا یہ بھی اس میں سے نہیں ہوگی. اور عینان نضاختان یہ 16 قسموں میں سے کون سی ہے؟ یہ تثنیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ 2 چشموں کی بات کی جا رہی ہے. اور ان دونوں کی حالت رفع آپ کو معلوم ہے تثنیہ کی الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے.